السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے فرما برداری کی عظیم مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اٹھیے اور پروردگار کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیجیے، قربانی کریے۔ صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 بکریوں کی قربانی کی۔ دوسری رات پھر آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا جس میں حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجیے۔ دوسرے دن آپ نے پھر 100 عمدہ اور اعلیٰ نسل کے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ جب تیسری رات آئی تو آپ کو پھر یہ حکم ملا کہ تقرب الہی کے لیے قربانی کیجیے۔ خواب ہی میں آپ نے دریافت فرمایا کہ مجھے 2 راتوں سے قربانی کا حکم مل رہا ہے اور میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس چیز کی قربانی پیش کروں۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رات کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ عبادت کرتے کرتے سو گئے، اور خواب کی حالت میں آپ کو یوں محسوس ہوا کہ ایک فرشتہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہارے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں۔ پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ اپنے فرزند کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ یہ سنتے ہی آپ نیند کی حالت سے بیدار ہو گئے اور تمام رات عبادت الہی میں مصروف رہے۔ سارا دن آپ غور و فکر کرتے رہے کہ رات کا خواب کیا حکم تھا۔ دوسری رات جب آئی تو آپ نے پھر اس طرح کا خواب دیکھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش فرمائیں۔ یہ خواب حکم الہی کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ چنانچہ جب تیسری رات آئی تو آپ نے پھر فرشتے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اٹھیے اور اپنے صاحبزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین پختہ ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دیا جائے۔ صبح سویرے اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر مبارک دھو کر بالوں میں تیل لگائیں اور کنگھی کر کے عمدہ لباس پہنا دیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے دریافت کیا کہ اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ چھری اور رسی اپنے ساتھ رکھ لو۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھری اور رسی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ریوڑ کی طرف سے ہوتا ہوا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قربانی پیش کروں۔ والد محترم کے حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رسی اور چھڑی اپنے ساتھ لے لی۔ اثناء راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کے دوست کا مکان کہاں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا دوست جگہ اور مکان سے بے نیاز ہے۔ اس نے آسمان کو شامیانے کی طرح اور زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ کیا وہ مہربان دوست ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ دوست کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے۔ وہ دوست ایسا ہے جو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بہت دولت مند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بے شک زمین اور آسمان کے سب خزانے اسی کی ملکیت ہے۔ ابھی دونوں حضرات نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ شیطان لعین اپنی مکاری کا جال پھینکنے کے لیے موجود ہوا۔ سب سے پہلے وہ ایک انتہائی برے شخص کے روپ میں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ایک دوست سے ملانے گئے ہیں۔ یہ سن کر شیطان لعین کہنے لگا یہ غلط ہے، بلکہ وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے پر بہت مہربان ہے، لہٰذا اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ شیطان نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر یہ مشیت زیدی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بہتر اور کون سا کام ہو سکتا ہے۔
شیطان لعین اس طرف سے نا امید ہو کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس سے چلا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم غلط کہتے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ شیطان لعین کہنے لگا آپ کے باپ کو یہ گمان ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو سر تسلیم ہم ہے۔ اس طرف سے بھی مایوس ہو کر شیطان لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے بزرگ، اس بچے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ضروری کام سے فلاں گھاٹی کی طرف جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے اور یہ شیطانی وسوسوں میں سے ہے جو کہ خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ خبردار، آپ ہرگز ایسا نہ کرنے ورنہ بعد میں پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہچان لیا کہ یہ شیطان لعین ہے۔ آپ نے اس کو ڈانٹا اور اپنے پاس سے بھگا دیا۔ جب دونوں حضرات پہاڑ کے دامن میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھید حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا کہ مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے پیارے ابا جان، کیا مجھے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، آپ کو حکم خداوندی ملا ہے، اس کی خوشی سے تعمیل کریں اور جس طرح بھی حکم ملا ہے اور بالکل اسی طرح کام کو کر گزرے، میں رب تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رب تعالیٰ کی رضا اور رغبت سے راضی ہو کر حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کرنے پر فرمایا کہ مجھے ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں ذبح کے وقت ہاتھ پاؤں نہ ماروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ذبح کرتے وقت چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ میں آسانی سے ذبح ہو جاؤں، تاکہ نہ ہی مجھے زیادہ تکلیف ہو اور نہ آپ کو زیادہ محنت اور پریشانی اٹھانی پڑے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے ذبح کرتے وقت میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کی نظر مبارک میرے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ سے اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے ذبح کرتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر نہ لگیں، جس کی وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کے سلسلے میں تم نے اچھی باتیں کہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے۔ دونوں نے حکم خداوندی پر عمل کرنے میں ثابت قدمی دکھائی اور آزمائش میں پورے اترے۔ چھری کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھا گیا تو باوجود کوشش کے چھری نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنا، چنانچہ چھری نے حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراش تک نہ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈا دے کر بھیجا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر ذبح فرما دیا۔ اس دن سے ہر سال قیامت تک کے لیے قربانی کرنا سنت ابراہیمی قرار دے دیا گیا۔ آج بھی ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح باپ کی محبت اللہ کے حکم پر غالب نہ آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید